مشرقی لندن کی ایک مسجد میں تعینات امام مسجد عبدالحلیم خان کم عمر لڑکیوں اور ان کے والدین سے کہا کرتے تھے کہ انہیں بدروحوں سے نجات کے لیے علاج کی ضرورت ہے، اور علاج کے نام پر لڑکیوں پر جنسی حملوں کے بعد وہ انہیں خبردار کرتے تھے کہ اگر انہوں نے کسی کو اس بارے میں بتایا تو علاج کے اثرات ختم ہو جائیں گے، انہیں بد دعا لگ جائے گی یا کالے جادو کے ذریعے انہیں اور ان کے خاندان والوں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ سلسلہ بغیر کسی کو پتہ چلے کیسے چلتا رہا، اور آخر ان جرائم سے پردہ اٹھا کیسے اور انہیں سزا کیسے ہوئی؟ سنیے پوری تفصیلات آج BBC ریڈز میں۔ میں ہوں سمرا فاطمہ۔ آپ سن رہے ہیں BBC ریڈز۔ آریہ یہ ایک متاثرہ کا فرضی نام ہے۔ ان کی عمر محض 13 سال تھی جب ایک مسجد کے پیش امام نے انہیں علاج کے نام پر جنسی طور پر ہراساں کیا۔ آریہ بتاتی ہیں، میں واقعی سمجھتی تھی کہ ان کے پاس سپر نیچرل یعنی مافوق الفطرت طاقتیں ہیں۔ مجھے دھمکایا گیا کہ اگر میں نے کبھی اس بدسلوکی کے بارے میں کسی سے بات کی تو میرے اور میرے خاندان کے ساتھ کچھ بہت برا ہوگا، اور اس سب سے گزرنے والی آریہ اکیلی نہیں تھی۔ عبدالحلیم خان نے انہی ہتھ کنڈوں کے ذریعے برسوں تک 7 خواتین اور لڑکیوں کو نشانہ بنایا۔ ان کی سب سے کم عمر متاثرہ لڑکی کی عمر صرف 12 سال تھی۔ لڑکیوں سے ملاقات کے دوران وہ خود کو جن یعنی ایک مافوق الفطرت شے ظاہر کرتے ہوئے ان کے ساتھ ریپ کرتے یا ان پر جنسی حملے کرتے تھے۔ اس کام کے لیے وہ ایسی گاڑیوں کا انتخاب کرتے تھے جن کے شیشے کالے یعنی ٹنٹڈ ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک متاثرہ لڑکی کو فون بھی دیا تھا تاکہ وہ ان سے مستقبل میں رابطہ رکھ سکیں۔ ایک اور لڑکی کو انہوں نے اپنے گھر کے کمرے کی کھڑکی کے ذریعے باہر نکل کر ان سے ملنے کی ترغیب بھی دی۔ آریہ کی والدہ نے ہی انہیں اس امام سے ملوایا تھا کیونکہ اسکول میں وہ کچھ مسائل سے دوچار ہونے لگی تھیں۔ ان کی والدہ کو امید تھی کہ امام مسجد انہیں کوئی مشورہ دیں گے۔ جب وہ ملے تو عبدالحلیم خان نے آریہ کو گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ آریہ کے بقول انہوں نے اسی وقت مجھے غیر مناسب انداز سے چھوا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے کہا گاڑی کی کھڑکی پر ابھی دستک ہوگی، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں نے وہ دستک سنی تھی، لیکن میں صرف 13 سال کی تھی اور بہت خوفزدہ تھی۔ 54 سالہ عبدالحلیم خان کو ان ہولناک جرائم پر اب عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، جس میں کم از کم 20 سال قید شامل ہے۔ ان پر ریپ کے 9 الزامات سمیت جنسی حملوں اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے متعدد الزامات ثابت ہوئے۔ ان کے متاثرین میں مقامی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والی 7 لڑکیاں شامل تھیں۔ عبدالحلیم خان نے سن 2004 سے 2015 کے درمیان ان جرائم کا ارتکاب کیا اور اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے متاثرین کو خاموش رکھا۔ پولیس کو سن 2018 میں ان کے جرائم کا علم اس وقت ہوا جب ان کی جانب سے نشانہ بنائی گئی سب سے کم عمر کی متاثرہ لڑکی نے اپنے اسکول کے ڈاکٹر کو اس بدسلوکی کے بارے میں بتایا۔ حالانکہ اس کے بعد بھی ان پر فرد جرم عائد ہونے میں مزید 5 سال لگ گئے۔ BBC نے عبدالحلیم خان کی 2 متاثرین سے ان کے تجربات کے بارے میں بات کی۔ فرح یہ ایک دیگر متاثرہ کا فرضی نام ہے۔ وہ بچپن میں عبدالحلیم خان سے اس وقت ملی جب خان نے ان کی والدہ کو قائل کیا کہ فرح کو علاج کی ضرورت ہے۔ فرح کہتی ہیں کہ اس نے میرے خاندان کی سادگی کا فائدہ اٹھایا۔ فرح کہتی ہیں کہ وہ کہانیاں گڑھتے تھے، ایسی کہانیاں کہ میں مافوق الفطرت چیزوں کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں۔ تمہیں تحفظ کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری حفاظت کرنی ہے۔ بعد میں خان نے فرح پر متعدد جنسی حملے کیے اور انہیں بتایا کہ یہ علاج کا حصہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ بدسلوکی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، مگر میں نے خود سے کہا کہ یہ غلط ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس طرح نہیں چھوا جانا چاہیے۔ میں بہت الجھن میں تھی اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں نے اپنے اہل خانہ کو بتایا تو وہ مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ فرح کہتی ہیں کہ میں نے کچھ برسوں بعد اپنے والدین کو اس بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے اس پر یقین نہیں کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے اپنے خاندان نے مجھ پر یقین نہیں کیا۔ جن لوگوں سے مجھے تحفظ اور حمایت کی توقع تھی انہوں نے منہ موڑ لیا، مجھے ہی مورد الزام ٹھہرایا، اور وہ آج تک ایسا ہی کرتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں کھو گئی ہوں۔ میں اپنی شناخت پر سوال اٹھاتی ہوں کہ میں کون ہوں، میں کہاں بلونگ کرتی ہوں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لڑکیوں کو کس طرح دھمکایا گیا اور ذہنی طور پر قابو میں رکھا گیا۔
اس کیس پر کام کرنے والی کراؤن پروسیکیوشن سروس کی وکیل میلیسا گارنر کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے کریئر میں اس نوعیت کا کیس نہیں دیکھا. وہ کہتی ہیں کہ عبدالحلیم خان نے متاثرین کو دھمکایا اور ذہنی طور پر قابو میں رکھا تاکہ وہ یہ یقین رکھیں کہ وہ کسی چیز کے زیر اثر ہیں. یہ انتہائی چونکا دینے والا معاملہ تھا، اور جب آپ متاثرین لڑکیوں کی گواہی سنتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. برسٹل یونیورسٹی میں کرمنالوجی کی پروفیسر اور اس کیس میں ماہر گواہ پروفیسر عائشہ کے گل کہتی ہیں کہ اگرچہ اسلامی تعلیمات کالے جادو کی حمایت نہیں کرتی، پھر بھی اس کا نمایاں ثقافتی اثر موجود ہے. وہ مزید کہتی ہیں کہ متاثرین کو اس بات پر یقین دلایا گیا کہ صرف عبدالحلیم خان ہی انہیں اور ان کے خاندانوں کو تباہ کن سپر نیچرل نقصان سے بچا سکتے ہیں، اور ان کے کنٹرول سے نکلنے کی صورت میں انہیں سنگین خطرات لاحق ہوں گے. وہ کہتی ہیں کہ مسلم خواتین کے لیے جنسی تشدد کے بارے میں بات کرنا شدید خطرات کا باعث بن سکتا ہے. ان کے بقول بہت سی خواتین کو باور کرایا جاتا ہے کہ وہ نجی معاملات پر خاندان سے باہر بات نہ کریں کیونکہ یہ ان کے لیے باعث شرم ہو سکتا ہے، حالانکہ ایسا مجرم کے لیے ہونا چاہیے. وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ مذہبی اختیار، روحانی خوف اور ثقافتی کمزوری کا یہ امتزاج اس کیس کو بہت خاص بناتا ہے. فرح کہتی ہیں کہ انہوں نے عام بچپن نہیں گزارا بلکہ انہوں نے برداشت کرنا سیکھا ہے. وہ دیگر متاثرین کو پیغام دیتی ہیں کہ ان کی ویلیو اس بات سے متعین نہیں ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ اکیلی نہیں ہیں. اگرچہ عاریہ کی عمر بہت کم تھی جب ان پر پہلی بار جنسی حملہ ہوا، لیکن انہوں نے اپنی والدہ کو اس بارے میں پہلی بار اس وقت بتایا جب ان کی عمر 20 سال تھی. وہ کہتی ہیں کہ اس واقعے نے ان کی زندگی پر دیر پا اثر ڈالا. ساتھ ہی کہتی ہیں کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو میں بطور انسان کیسی ہوتی. BBC ریڈز. BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے. تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے، اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے.